خوشی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں، بلوچستان میں کریں، KPK میں کریں. ڈیٹیلز میں نے دی ہیں اس میں، لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ سندھ کے اندر موٹر ویز بنانے کے لیے میں سندھ کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 0 1 روپیہ نہیں آج تک خرچ کیا یہ موٹر ویز بنانے کے اوپر. جو پہلے پیسہ گیا ہے سندھ کی حکومت کے پاس، اس سے بڑے شاندار سرے کے اندر محل بھی بنے، اس سے سوئٹزرلینڈ میں ڈائمنڈ کے نیکلس بھی ملے، اس سے دبئی کے اندر ٹاور بھی کھڑے ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں دنیا میں، فرانس میں جائیدادیں بنائی گئیں. عمران خان کسی ایک خطے کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ تعصب کی سیاست نہیں کرتے، بالکل ایک تعصب کی سیاست کے اوپر اتر آئے ہیں. وہی پرانا کارڈ، سندھی نیشنلزم کا کارڈ، سندھ کے عوام جو ہیں یہ سن کے 50 سال سے بیزار ہو چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار میں بہتری چاہتے ہیں. ہم پہلے بھی اس کے اوپر جو اصلاحات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے تھے، ہم اب بھی بات چیت کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس وقت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر، عدالتی اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر اپوزیشن کو حکومت کے اقدامات کا ساتھ دینا چاہیے. پارٹی تو بلاول صاحب نے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی تھی، بلکہ مریم نواز نے PMLN پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی تھی. وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ شادی چلتی رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو چھوارے تھے وہ اتنے تگڑے نہیں تھے. دیکھیں اس ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں دیکھ رہا عمران خان. نہ اہل، نہ لائق، نہ کمی، نہ کٹھو اور بیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. وفاق اور سندھ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں. اب سندھ کی جانب سے مراد علی شاہ صاحب سامنے آئے ہیں اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وفاق کی جانب سے PSD کے منصوبوں میں سندھ کے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے، اور صرف 6 سکیمیں رکھی گئی ہیں PSDP میں، جبکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی ان کی جانب سے 27 سکیمیں رکھی گئی تھی. وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب، KPK اور دیگر صوبوں میں سندھ سے زیادہ منصوبے لگائے جا رہے ہیں. پھر وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سندھ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے پیسے لگائے، جبکہ اسد عمر صاحب یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے صوبائی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے 50 سالوں سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ کارڈ مسلسل کھیلا جا رہا ہے. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ گرین لائن منصوبہ ہو، K4 منصوبہ ہو، یا نالوں پر انویسٹمنٹ کی بات ہو، یا PSDP کے دیگر منصوبوں کی بات ہو، تو سندھ میں اچھے خاصے منصوبے ایسے ہیں جو وفاق کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ سندھ عوام کے لیے وفاق کوئی بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سندھ حکومت کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پیسے سے جائیدادیں پہلے ماضی میں بھی بنی ہیں، سرے محل بنا ہے، دبئی میں ٹاورز بنے ہیں، اور نیکلس بھی بنا ہے، اور بھی بہت ساری جائیدادیں بنی ہیں. تو اس لیے سندھ حکومت کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، البتہ سندھ کی عوام کو پیسے دیے جا سکتے ہیں. دوسری جانب وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس میں 1 روپیہ بھی سندھ حکومت کی جانب سے نہیں لگایا گیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں پہ وفاق کے ساتھ خاصی محاذ آرائی کی کیفیت میں ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بھی محاذ آرائی کی کیفیت میں نظر آتی ہے. دونوں جانب سے پچھلے دنوں بھی الزامات لگتے رہے اور اب بھی یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہی پارٹیز یہ نہیں چاہتی ہیں کہ حکومت گھر جائے. اب یہ بھی تاثر ابھر رہا ہے، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ 2023 تک انتظار کیا جائے گا اگر اپوزیشن حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی ہے. اسی طرح کی بات آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو PTI کے لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی بھی عوام اجازت نہیں دے گی. دوسری جانب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود انتشار کا شکار ہے اور بری طرح سے بکھری ہوئی اپوزیشن ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اپوزیشن اکٹھی رہے، اس میں اتفاق رہے، لیکن ان میں طلاق ہو گئی ہے. اور پھر شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نکھٹو ہے، نااہل ہے اپوزیشن، اور اس میں کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے کہ حکومت کو گھر بھیج سکے. عمران خان صاحب بھی 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ ذاتی مفادات میں الجھی ہوئی ہے اپوزیشن، جس کی وجہ سے حکومت گھر نہیں جا سکتی. ادروائز جتنی مشکلات حکومت کو فیس کرنا پڑی ہیں، اب سے بہت پہلے یہ حکومت گھر چلی گئی ہوتی. اور ہمارے ہی پروگرام میں جو حکومتی سینیٹر ہیں نعمان وزیر صاحب، انہوں نے کیا انکشاف کیا تھا اور کس بات کا اعتراف کیا تھا، بہت انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے.
नुमान वजीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान दुरुस्त कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग किया है? एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर दिस माय व्यूज क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ उनके जो है ना पीपल्स पार्टी के काफी राज इनके पास है, हम ट्विस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट कर सकती जिस वक्त भी चाहें, तो बेचारे डर के मारे जो वो हुक्म आता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो कर रहे होते हैं। ये टॉप उनकी जो टॉप हायरार्की है ना, दे आर फॉलोइंग व्हाटएवर द डायरेक्शंस बीन गिवन बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जिसको सपोर्ट करो, ये बिल पास करो। ऊपर से एक नूरा कुश्ती हो रही है, दिखाया जा रहा है कि हम ऑपोजिशन के अंदर। इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगाती नजर आती हैं कि एक जो नून लीग है वो एस्टैब्लिशमेंट की वहाँ पर सारी चीज़ें कर रही है और हुकूमत को घर नहीं भेजना चाहती, और इसी तरह से नून लीग पीपल्स पार्टी पर भी इल्जामात लगाती रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी 2 दिन पहले इसी तरह की बात की थी। अब नुमान वजीर साहब हुकूमती सेनेटर है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर पीपल्स पार्टी एक तरह से हुकूमत के साथ खड़ी है और उसका साथ दे रही है। आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, माइजा हमीद साहिबा सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून की, गजाला सैफी साहिबा पीटीआई की रहनुमा है, हमारे साथ है। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं दोनों ख़वातीन की इजाज़त से आपसे शुरू करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के बारे में असद उमर साहब कह रहे हैं किसी किस्म का तासुब नहीं बरता जा रहा है, आपको क्यों लग रहा है, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबा भी वहाँ पे बन रहा है, K4 का मंसूबा भी, और 2 बड़े तरक्याती पैकेजेस भी दिए गए हैं सिंध हुकूमत को, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहला साल नहीं है जहां पर फेडरल PSDP के अंदर सिंध के हवाले से कोई मंसूबे नहीं रखे गए। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई मंसूबे नहीं रखे गए क्योंकि 2-4 मंसूबे रखना ना होने के बराबर है। अगर आप माजी में देखें तो ज़ाहिरी बात है कि सिंध एक बड़ा सूबा भी है, यहाँ पर मसाइल भी हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी मसाइल हैं, KPK के अंदर भी मसाइल हैं। हमेशा पंजाब को एक मेजर चंक दिया जाता है, और चाहे वो PMLN की हुकूमत हो, अब इमरान खान साहब की हुकूमत है क्योंकि वहाँ पर इनकी हुकूमत इस वक्त मौजूद है, तो एक मेजर चंक वहाँ चला जाता है। अब इशू क्या आ रहा है कि अगर आप खमियाजा लगाएं कि फेडरल PSDP में कितनी रकम रखी गई है सिंध के मंसूबों के लिए, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 2%। और यहाँ से सिंध की जानिब से जो प्रपोज स्कीम्स गई थी उनके ऊपर किसी ने वहाँ कान नहीं धरा। फिर आर्टिकल 156 को अगर आप पढ़ें तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाना लाजमी है बजट से पहले, जिसके अंदर तमाम सूबों के प्रपोज्ड करदा स्कीमों के ऊपर तबसरा होता है और डिसीजन लिया जाता है फिर एक्निक के अंदर कि कौन सी स्कीमें अप्रूव होनी है और किस सूबे को कौन सी वफाक की जानिब से स्कीमें देनी हैं। उसकी मीटिंग आज तक नहीं हुई है। इन्होंने एक्निक की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कर ली और अपने जिन सूबों में इनकी ख्वाहिश थी और ये समझते थे कि जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ पर मंसूबे देने वहाँ दे दिए, लेकिन जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होनी थी जहाँ पर वज़ीर आला भी रिप्रेजेंट करते हैं या आपके नुमाइंदे का, उसकी शर्मिला साहिबा वो ठीक कह रही हैं कि आर्टिकल 156 के तहत जो कौमी इत्तेसादी कौंसिल है उसका इजलास होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि ग्रीन लाइन मंसूबा सितंबर में कंप्लीट नहीं हो रहा है, K4 मंसूबा वफाक की जानिब से फंड नहीं किया गया, स्पॉन्सर नहीं किया गया। नहीं, K4 का मंसूबा अगेन तातुल का शिकार होगा क्योंकि वफाक की जानिब से इसके ऊपर रकम लगानी थी और उसको कंप्लीट करना था। और इस साल भी पिछले सालों की तरह एक तो हमें NFC अवार्ड की जानिब से जो पैसे मिलते हैं सिंध को वो भी कम दिए गए हैं, और जो मुख्तलिफ मंसूबों में जिसमें वफाक ने शराकत दारी करनी थी या जिसको वफाक ने कंप्लीट करना था वहाँ पर भी रकूम नहीं आई है। अच्छा, बजट में तो जाहिर बात है नंबर्स की फजिंग होगी, लेकिन जब आप देखेंगे, और क्योंकि सिंध तो झूठ नहीं बोलता है, वफाक तो माजरत के साथ वहाँ पर इतने शानदार और इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं कि वो माशाल्लाह 1.5% GDP ग्रोथ को 3.94% तक भी ले जाते हैं एक महीने के अंदर। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकायक है वो ये है कि सिंध के मंसूबों को जो इनकी लागत आनी थी, जो वफाक ने जिसके ऊपर पैसे लगाने थे,
وہ نہیں لگائیں. اور اسی لیے یہ بہت میجر جو منصوبے, کیونکہ دیکھیں جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ K4 تو بلکہ گرین لائن بھی وہ سپٹمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتی ہیں؟ میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ سپٹمبر بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ اگر وہ سپٹمبر تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں تو ظاہری بات ہے کہ میرے دوسرے جو کولیگز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈیفینڈ کریں گے, وہ تو کہیں گے کہ نہیں جی. ایسے بہت سے منصوبے ماضی میں بھی ہوئے ہیں جس کے اوپر کاغذوں میں دکھا دی ہے بجٹ یوٹیلائزیشن 100%. اچھا شرمیلا صاحبہ, ویسے یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے میں سندھ حکومت کتنا انویسٹ کر رہی ہے, کتنا شیئر کر رہی ہے کنٹریبیوٹ؟ دیکھیے مجھے ایگزیکٹلی اس کے فگرز نہیں پتا کہ اس پہ کتنا ہے, لیکن جو بھی سندھ کا شہر ہے, سندھ کا شہر دے چکا ہے. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سیون جامشورو ہائی وے جو ہے جس کے اوپر سندھ نے 50% دینا تھا NHA کو, وہ دے چکی ہے سندھ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر بھی کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا کیونکہ وفاق کی جانب سے جو NHA کے اوپر جو پیسے لگانے تھے اس ہائی وے کے اوپر وہ نہیں لگے ہیں. سندھ اپنا شہر دے چکا ہے آلریڈی وفاق کو ٹرانسفر. شرمیلا صاحبہ لیکن مراد علی شاہ صاحب غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملتان سے سکھر موٹر وے وہ وفاقی حکومت نے بنایا, جبکہ نہ تو ملتان سے سکھر والا اور نہ ہی سکھر سے حیدرآباد والا کسی بھی حکومت نے نہیں بنایا. بنیادی طور پر دونوں ہی پروجیکٹس نواز شریف صاحب کی جانب سے آئے تھے اور سی پیک میں دونوں پروجیکٹس انکلوڈڈ ہیں, تو وہ اس میں تھوڑی سی ایکویٹی دی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے 10% ہے. بلکہ مجھے یاد ہے چائنیز ایمبیسی نے ہمیں 2 سال پہلے چند جو صحافی تھے ان کو وزٹ بھی کروایا تھا ملتان سے سکھر والا پروجیکٹ, تو وہ تو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت نے پروجیکٹ فنڈ کیا ہے. دیکھیے اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت نے پروجیکٹ فنڈ کیا تو ان کا ایگزیکٹلی یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کی وفاقی حکومت, یہ عمران خان سے پہلے جو وفاقی حکومت تھی جو نواز شریف صاحب کی تھی اس میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اور جس کے اوپر ظاہری بات, اب ان کو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا اس حکومت کو کہ اگر کوئی پروجیکٹ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تو اس کو بھی انہوں نے کمپلیٹ نہیں کرنا, کیونکہ ظاہری بات ہے کریڈٹ تو پھر ان کو نہیں جائے گا نا, کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. لیکن اس حکومت نے ایسا کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں کیا جس کا کریڈٹ ہو سکے. اگر آپ دیکھیں نا, میں ابھی بتاؤں کل انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج ڈے تھا, مجھے اب بتائیے 2020 اور 21 کی جو بجٹ ہے کلائمیٹ چینج کا زرتار گل صاحبہ کا, اس میں پچھلے سال 34% کٹوتی ہوئی, اور جو اس کا بجٹ تھا اس میں 98% جو فنڈ تھے وہ بلین ٹری پروجیکٹ میں لگ گئے, جو ہمیں نظر نہیں آئے, جو سپریم کورٹ کو نظر نہیں آئے, جو شاید ان کو نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف اس وقت بھی اگر آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں 1200 خرب روپے جو کورونا ریلیف میجرز کے لیے مختلف اداروں نے دی, اس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اس کے پاس کوئی ریسیٹس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں معزہ صاحبہ. پنجاب میں کام ہو رہا ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑے سارے پروجیکٹس وفاقی حکومت لگا رہی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں اس بات سے اتفاق کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. پہلے تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو گوجرا منسیرا میں ہوا ہے, جس میں بچے اور جو ہے مائیں جو ہیں خواتین سمیت انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے. میں اس کا شدید افسوس کرنا چاہتی ہوں قوم سے, اور اللہ میاں ان مرحوم لوگوں کے ماں باپ کو جو ہے یا فیملی ممبرس کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے جو سوال پوچھا اس کا آپ نے جو پوچھا کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پنجاب میں کام ہو رہا ہوتا یا وفاق میں کام ہو رہا ہوتا تو پھر بجائے جو تختیاں لگانے کے ان پروجیکٹس پہ جو میاں محمد نواز شریف نے بنائے ہیں ان کے پروجیکٹس نظر آتے. موٹر وے میاں محمد نواز شریف نے بنائی, جو شہباز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں آپ کو نظر آ گئے, جو گرین یہ جو ٹرین بنائی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کے پاس جو دوسری پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہاسپٹلس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 37 ہاسپٹلس بنے شہباز شریف کی حکومت میں, اور جو ہے اب یونیورسٹیز بنی وہ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بنی,
اور وہ بن گئی اور ان کے اوپر جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جی ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، یہ تب ہوگا، یہ اب ہوگا. دیکھیں 3 سال تو گزر گئے ہیں، چوتھا سال جو ہے وہ بھی گزر جائے گا، اور آخری سال میں کہاں جو ہے یہ حکومت کیا کرے گی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جس طرح شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ فگر فجنگ تو ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. فگر فجنگ تو کرنا یہ فگر فجنگ کر رہے ہیں تاکہ پولیٹیکل نیریٹیوز چینج ہو سکے. یہ فگر فجنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو عام عوام ہے جس کو 18% کی مہنگائی ہے، اس سے جو ہے توجہ ہٹا کے جو ہے ہم 3.9% کی جی ڈی پی کی بات کریں. اب بات یہ ہے کہ 3.9% کی جی ڈی پی کی ہم بات کتنی دفعہ کریں. بات یہ ہے ہمیں تو آن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکرز کی طرح ہم نے تو یہ سوچنا ہے کہ حلقے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. حلقے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ 18% مہنگائی ہو گئی ہے. حلقے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جو 2% لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، باقی لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. اور جو ان کے اوپر اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز نہیں ہم لگا رہے. اچھا یہ فرمائیے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کرپشن کی آماجگاہ بن گیا ہے، تو آپ لوگوں کو کیسے انفارمیشن ملی اور آپ پھر نیب میں کیوں نہیں جاتے یا عدالتوں میں ان کے اگینسٹ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں ایبسولوٹلی یہ بات سچ ہے کہ پنجاب میں آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ جو ڈی سی او لیول ہے، جو پٹواری لیول ہے، جو تحصیل دار لیول ہے، وہاں پہ کرپشن کے بازار لگے ہوئے ہیں اور ریٹ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور وہ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ انتہائی وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ڈی سی او جو ہوتے تھے ڈسٹرکٹ کے یا تحصیلدار ہوتے تھے یا جو باقی عملہ ہوتا تھا، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس قسم کا کام کر سکے. اگر ایک کمپلینٹ جاتی تھی تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا یا نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے. اب جو ہے جتنا پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ جو ہے سب سے پہلے تو اوپر والے افسران کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے وزراء کو جاتا ہے اور پھر جا کے وزیر اعظم کی کٹی میں جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. غزالہ صاحبہ ویسے یہ اعتراض کافی عرصے سے آ رہا ہے، کچھ مہینوں سے آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے کہ پنجاب میں رشوت ستانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اور اب تو اے سی ڈی سیز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی پیسے دے کر لگ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ پرسپشن آپ کی ایسی کیوں بن گئی ہے؟ آپ کا تو مینڈیٹ تھا کہ آپ کرپشن کے خلاف کام کریں گے اور بلا احتساب کریں گے. شکریہ اس سوال کا، مگر اس سے پہلے جو آپ کے 2 مدعوین ہیں جنہوں نے باتیں کی، پہلی بات تو سندھ کے حوالے سے ہے کہ سندھ میں رہتی ہوں، کراچی کی رہنے والی ہوں اور سندھ کی 12 چکر لگائے ہیں. ایون کراچی میں ابھی قادر پٹیل صاحب نے ایک منگو پیر روڈ پہ سڑک، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کی کانسٹیٹوینسی ہے، آپ ادھر کچھ کر رہے ہیں. ہاں جی سڑک بن رہی ہے. آپ یقین کیجئے، آپ جا کے اس سڑک پہ ذرا گاڑی چلا کے دیکھیے، اس قدر کم لاگت میں انہوں نے وہ سڑک بنائی ہے. اتنی 3rd کلاس سڑک ہے. وہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ جہاں فنڈ، اگر وہ 6 جگہ بھی ان کو فنڈز ملے ہیں تو اس کا کیا انہوں نے کس طرح سے ان کو یوز کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 50 سال سے زیادہ سے حکومت کر رہی ہے سندھ کے اوپر. سندھ کی اجارہ داری انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ ہمارا ہے، یعنی کہ سندھ کے عوام کو انہوں نے محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ ذرا سا انٹیریئر سندھ کو بعد میں دیکھیے گا، کراچی کے اندرون علاقوں میں آپ جا کے دیکھیے. ابھی میں ہو کے آئی ہوں گریکس ولیج میں، جہاں پر اتنا برا حال ہے وہاں پہ بچوں کے پلے گراؤنڈز کا. وہاں آر او پلانٹ جو لگا ہے اس پہ اربوں روپے کھا لیے لوگوں نے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے وفاق کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کرتے سندھ کی ترقی میں؟ مختلف سکیمیں آپ نے غزالہ سیفی صاحبہ پی ایس ٹی پی میں نہیں رکھی، فنڈ نہیں کرتے. میں نے ابھی سنے ہیں تو ایٹ لیسٹ مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے، پھر آپ ایک اور سوال کر لیجیے گا بے شک مجھ سے. مگر یہ جو ایلیگیشنز لگا رہی ہیں بیٹھ کر کہ جی ہمیں اتنے فنڈز نہیں ملے اور این ایف سی ایوارڈز میں پیسے کم ایلوکیٹ ہوئے ہیں سندھ کے اور اس لیے ہم نہیں کچھ کر پا رہے، اور ہم نے ملتان سکر ہائی وے کے جو ہے اس پہ بھی ہمیں نہیں، اور سکر سے آگے بھی ہم نہیں ڈیولپ کر پا رہے کیونکہ فنڈز نہیں ہیں. جہاں فنڈز ملے، جہاں انہوں نے کام کرنا تھا، مطلب
دو جنریشن سندھ کی بالکل نیچے چلے گئے. معاملات کاروباری حساب سے نہ ان کو اپرچونیٹیز دی گئی. کامیاب جوان پروگرام انٹروڈیوس ہوا ہے اور احساس پروگرام ہے جس کے اندر صرف ہر ایریا کے لوگوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے. غریبی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ. اور آپ ابھی دیکھیے رمضان میں صرف سندھ حکومت نے کنٹرول نہیں کیے ہیں ریٹس کو. کیوں نہیں کیے؟ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے جو ڈی سیز ہیں اور وہ سب ان کے جو آتے ہیں انڈر ایڈمنسٹریشن اس کو یہ چیک کرتے. مہنگاہٹ کا جب شور مچتا ہے پورے پاکستان میں، کیا سندھ اس سے مبرہ ہے؟ سندھ اس سے مبرہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مائزہ صاحبہ نے جو میں اتنا وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، بٹ یہ جھوٹے الزامات ہیں جو کرپشن کی میتھڈالوجی سے یہ لوگ خود آگاہ ہیں. وہی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اوپر کے لیول پہ یہ ہوتا ہے تو نیچے کے لیول پہ، اور پرائم منسٹر کی کٹی میں یوں چلا جاتا ہے. مطلب ایک پرائم منسٹر جس کو اس کا دشمن بھی ایماندار کہتا ہے، اس کے لیے یہ آرام سے دھیمے الفاظ میں اتنے بڑے چارجز لگا کے بیٹھ گئی ہیں. تو آپ بھی تو غزالہ صاحبہ چارجز ہی فریم کرتے ہیں نا. آج بھی اسد عمر صاحب نے کہا سرے محل میں جائیدادیں بنا لی، فرانس میں دبئی میں ٹاورز بنا لیے، ڈائمنڈ نکل آیا. یہ بھی چارجز ہی ہیں نا، پروف ہوئے ہیں. یہ کسی عدالت میں پروف ہوئے ہیں. جو الزامات آج بھی اسد عمر صاحب نے لگائے ہیں یا نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جتنے الزامات لگے ہیں وہ بھی کہیں پر پروف نہیں ہوئے ہیں. بتائیے سرے محل والے الزامات کے بارے میں. دیکھیے یہ لوگ اسی لیے پاپٹری میں آ جاتے ہیں ایک دم. ان لوگوں کے آپ دیکھیے ایوری 3rd month ان لوگوں کا نیریٹو چینج ہو جاتا ہے، بیکاز یہ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو مشکل راستے میں پھنسائیں جہاں پہ ان کے اوپر اسٹرانگ کیسز اور ایلیگیشنز لگے. یہ فوراً مفاہمت کی سیاست پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک طرف مزاحمت شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد مفاہمت پہ آتے ہیں. ابھی آپس میں ان پی ڈی ایم جو انہوں نے بنائی تھی، اور بڑے ترے سے یہی خواتین جو آج بیٹھی ہیں میرے ساتھ، یہ کل تک کہہ رہی تھیں کہ جی ہم تو للکاریں گے اور ہم ایک لانگ مارچ کریں گے اور ہم بتائیں گے. اب خاموشی طاری ہے، کوئی لانگ مارچ کی بات نہیں ہو رہی. آپس میں ان کے ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. within PMLN نفسا نفسی ہے، ڈیسیژن نہیں ہو رہا. اسی نفسا نفسی پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب بات کریں گے تو بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب بھی اپوزیشن کو تانا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نکمی ہے. اسی طرح سے فواد چودھری صاحب بھی بات کر رہے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا فاروقی صاحبہ، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نکمی ہے، نااہل ہے. آپ لوگ آپس میں بھی انتشار کا شکار ہیں، وجہ کیا ہے؟ اچھا، اب شیخ رشید صاحب پتہ نہیں یہ اپوزیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے مس کوٹ ہو گیا ان سے کچھ. نکمی اور نااہل تو حکومت ہے، اور یہ ان کی اکنامک پالیسیز جو نہ ہونے کے برابر ہے اس سے بھی آیا ہے. یہ جو آپس میں وزراء ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرتے ہیں ان کی، اس سے بھی آیا ہے. یہ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے اس سے بھی آیا ہے. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ یہ بیچاری جو کابینہ ہے ان کے پاس کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے. تو یہ اپنی پرفارمنس کے بارے میں کیا بات کریں، اپنی وزارتوں کی پرفارمنس کے بارے میں کیا بات کریں. تو ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرو. جب بھی بیٹھیں گے پریس کانفرنس کرنے کے لیے یا کوئی میڈیا ٹاک کرنے کے لیے تو یہ حکومت کی لعنت ملامت کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اپنی پرفارمنس پہ بات کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا، کوئی مواد نہیں ہے، بیکاز پرفارمنس تو زیرو ہے. زیرو سے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ تو میں بڑا اچھا لفظ کہہ رہی ہوں، زیرو میں یہ کہوں گی کہ اتنی مطلب گری ہوئی پرفارمنس ہے کہ اس پہ تو مطلب ان کو شاید شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ میڈیا کے سامنے آ کے یہ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے عوام کے سامنے آتے ہیں. لیکن آپس میں تو اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیز دست و گریباں ہیں، آپس میں الزامات کا بھی سلسلہ جاری ہے. بڑی پارٹیز دست و گریباں نہیں ہیں، ہم بڑی میچور پولیٹیکل پارٹیز، ہم ایک دوسرے کی گریباں پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے یا ہم دوسرے کی لعنت ملامت نہیں کر رہے. ہاں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہمارے پروسیجر پہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، جو کہ ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہماری آئیڈیالوجیز مختلف ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. لیکن نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی براہ راست حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور اسی کے ساتھ بریکٹ بھی ہو گئی ہے.
دیکھیے میں اگر تھوڑا سا ماضی کے اندر جاؤں تو پی ڈی ایم کے اندر جب یہ بات ہوئی تھی کہ استعفے دینے چاہیے تو پیپلز پارٹی کو واحد جماعت تھی جنہوں نے باقی جماعتوں کو قائل کیا کہ آپ استعفے نہ دیں، آپ ضمنی انتخابات لڑیں، آپ سینٹ لڑیں۔ اب مجھے بتائیے اس سے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا؟ اس سے اپوزیشن کی جماعتوں کو فائدہ ہوا اور اس سے شدید نقصان حکومت وقت کو ہوا، جو سارے الیکشن بائی الیکشنز ہاری، جو سینٹ کے انتخابات ہاری۔ تو یہ تو میرے خیال ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس نے فائدہ پہنچایا کس نے نقصان پہنچایا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی جانب کا ٹارگٹ صرف پیپلز پارٹی ہے اور یہ نااہل نکمی حکومت نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ فائدہ کون کس کو پہنچا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی تو نہیں پہنچا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ سے یہ بات کہی تھی اور یہ ہمیشہ سے ہماری پارلیمنٹری پالیٹکس رہی ہے کہ ہم پارلیمان میں رہ کے جمہوریت کے سسٹم میں رہ کے بالکل ہم صحیح، سسٹم اچھا شرمیلا صاحبہ بریفلی بتائیے گا، نون لیگ کی جانب سے آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں؟ عمران خان مجھے نہیں پتا اس بارے کے اندر، مطلب یہ آپ انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر نے دعویٰ کیا ہے، کس نے؟ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے دعویٰ کیا، مصدق ملک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے رجوع کیا تھا، ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی تحریک اعتماد عمران خان صاحب انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل جائیں اور آپس میں تعاون کرتے ہوئے اس تحریک اعتماد کو ناکام بنا دیں۔ میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں۔ تحریک عدم اعتماد تو ہمیشہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں لانا چاہیے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں پنجاب اسمبلی میں لانا چاہیے اور آپ وہاں پر اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں، جس کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حمزہ شہباز کو لے آئیں، لیکن نون لیگ شاید حمزہ شہباز پہ راضی نہیں تھی اور وہ نہیں، دیکھیں نا جہاں پر زیادہ آسانی ہے، جہاں پر نمبرز کا گیم ہے نا سارا، تو جہاں پر نمبرز کے حوالے سے آپ کی جو جیت ہے وہ یقینی ہے، وہاں پر تو آپ آ نہیں رہے ہیں۔ اور نیشنل اسمبلی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم نمبرز کلیکٹ کر لیں گے، آئے بیٹھے عمران خان کے اوپر نو کانفیڈنس اور موشن آپ کے لاتے، ساتھ لیکن نون لیگ بیٹھی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مائزہ حمید صاحبہ، آپ لوگ حمزہ شہباز کو کیوں نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے؟ وہاں پہ تو نمبرز آپ کے پورے تھے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اب یہ بات جو ہے ریپیٹڈلی ہم نے کر لی ہے کہ پی ڈی ایم میں کیا ہو رہا ہے یا پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے یا پی ایم ایل این میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے معذرت کے ساتھ وہ ہے بجٹ جو آنے والا ہے، اور بجٹ جو آنے والا ہے اس میں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی شادی تھی تو پھر یہ ہوا تو پھر مولانا صاحب نے یہ، مجھے لگتا ہے یہ پرسنلی میں سمجھتی ہوں، شاید لوگ نہ سمجھتے ہوں، یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ یہ باتیں ٹی وی پہ بیچنے کے لیے جو ہے، سٹیٹمنٹس دینے کے لیے، عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا ایک وزرا جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، ایک مافیا جو ہے وہ ان کا ایک وزیر جو ہے اس کے نام سے ہے، تو مجھے یہ بتائیں نا، اور پھر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ جب روز پریس کانفرنس ہوگی تو اس میں یہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ پی ڈی ایم کا یہ ہو گیا تو پی ڈی ایم کا یہ ہو گیا۔ بھائی آج کل عوام انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا ہو گیا۔ اپوزیشن کیا تیاری کر رہی ہے؟ 105 ایک منٹ بھائی، میں بات کر رہی ہوں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ ہم نے پری بجٹ سیمینار بھی رکھا، اور میں آپ کو ایک اور ریالٹی بتا دوں، 105 ملین لوگ جو ہیں، انہوں نے جو ہے ان کے اوپر ٹیکس، انہوں نے ساری قوم پہ ٹیکسز لگائے، ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ 105 ملین لوگ ایسے ہیں جو اتنا کماتے ہی نہیں کہ وہ ٹیکس دے سکیں، یہ ان کو ریئلائز نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے 12.5 جو ہے وہ ان کے جو موبائل یوزرز ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، موبائل یوزر آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس ہے، بیچارے غریب غربا بھی پے کر رہے ہیں۔ 19.5% جو ہے وہ سیلز ٹیکس آن سروسز آف دا پروونس، وہ جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، ان غریب لوگوں کے اوپر۔ بالکل صحیح ہے۔ اب جو بجٹ آنا ہے اس کو ڈکٹیٹ کرنا ہے آئی ایم ایف نے، کیونکہ اور آئی ایم ایف نے سختیاں کرنی ہیں،
اور وہ سختیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری سختیاں غریب عوام کے لیے ہوں گی، امیر لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوں گی. امیر لوگ آرام سے سیف ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ آٹا مافیا ہے، کیونکہ یہاں چینی مافیا ہے، یا کیونکہ یہاں پہ اب کووڈ مافیا بھی ہے. اور میں بڑی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ کووڈ مافیا ہوگا، اور دوائی مافیا ہے، اور مجھے بتائیں کہاں کہاں مافیا نہیں ہے. تو وہ امیر لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے. آپ اس مافیا کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بجٹ کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بجٹ ناکام بنائیں گے تو حکومت خود بخود گھر چلی جائے گی، کیا کر رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں کیا کریں گی اب؟ جی حکومت کو عوام گھر بھیج چکی ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اگر حکومت دیکھے اپنے الیکشن جو ہوئے ہیں 8 میں سے 9 الیکشن جو ہیں وہ دوسری پارٹیز جیت گئی ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. سندھ میں ان کا نمبر لسٹ پہ نہیں آ رہا تھا. یہ کافی چیز، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جو عکاسی کرتی ہے کہ عوام نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ وہ ریئلائز، اور پھر آپ پتہ جسٹیفائی ان کے لوگ کرائے کے ترجمان کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جی ہمارا ووٹ بینک تو بڑھ گیا نا، ہم ہارے ہیں جیتے، ہمارا ووٹ بینک تو بڑھ گیا. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں، مائزہ صاحبہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سائلنٹ موڈ پہ چلی گئی. تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں دیں، مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کر دیں. شہباز گل صاحب از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از کہ یہ دیکھیں، یہ سارے جو لوگ کر رہے تھے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جی وہ یہ کہہ دیں جی نمبر بڑھ گئے، عمران خان صاحب کو خوش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں، میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ کسی وزیر کا کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں یا پروگرام بتا دیں جس کی جو ہے پہلی حکومت نے نہ شروع کیا ہو، نیا شروع ہوا ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو ان 3 سالوں میں. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم حکومتی موقع پہ جانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا، نعمان وزیر صاحب نے جو بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہے اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ پر الزام لگا رہی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. غزالہ سیفی صاحبہ، اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے 5 سال پورے کروانا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ نکمے ہیں، نااہل ہیں. دیکھیے میرے خیال میں اگر 3 سال کے اندر ایک دفعہ ان کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ نکمے اور نااہل ہیں جو یہ ہیں، تو ان کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اور انہوں نے تو حکومت شروع ہونے سے پہلے ہی یہ باتیں شروع کر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. تو کبھی کبھی اگر ان کو مطلب مسلسل یہ کہتے رہے نااہل وزیر اعظم، نااہل پارٹی، نااہل مینڈیٹ لے کر نہیں آئے ہیں، تو آپ تو اگر مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں شور کیوں مچاتے ہیں؟ بلاول ایک سپیچ کر کے بادشاہوں کی طرح واپس کیوں نکل جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سنتے دوسرے لوگوں کی سپیچز؟ اگر وہ کسی پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں تو ایک نارم ہے پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ میں اس کا جواب بھی سنیں. جواب سننے کو تیار نہیں ہے. بادشاہت کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ داخل ہوتے ہیں اور ڈیسک بچتے ہیں اور اپنی تقریر کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو شہباز شریف نے اتنی لمبی لمبی تقریریں کی ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی والے اٹھ گئے اور ان کو موقع ہی نہیں ملا بولنے کا. اچھا غزالہ صاحبہ، مائزہ نے اچھا ہوا کہہ دیا کہ پی ڈی ایم میں لوگوں کو اب انٹرسٹ نہیں ہے. واقعی انٹرسٹ نہیں ہے، تبھی تو یہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نظر آئے نہیں. انہوں نے کوشش کی کہ ایک لمبا ہجوم جمع کریں، عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نااہل پارٹی ہے جس نے نہ سندھ کے اندرون میں، نہ سندھ کے رورل میں، نہ انہوں نے اربن میں کوئی سی قسم کا ڈیولپمنٹ نہیں کیا. کراچی جو تھوڑا بہت بھی پنپا وہ پرائیویٹ انٹرپرائزز کی انٹرونشن کی وجہ سے پنپا ہے. اور جو آپ نے شروع میں بڑی تمہید باندھی، جی آپ کو تو ہسپتال بڑے اچھے ہیں سندھ میں، اور آپ کو کون سے ہسپتال اچھے ہیں جی؟ اور کون سے صرف سندھ حکومت نے بنائے؟ سارے پرائیویٹ انٹرونشن اور پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں جن کی وجہ سے سندھ جو ہے جو اچھا کہاں ہے گھر میں جو بچے مرتے ہیں، انہوں نے کوئی ہسپتال بنایا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں پنجاب اور کے پی سے زیادہ ہاسپٹلز ہیں سندھ میں. خیر اس پہ دوبارہ بھی بات ہو سکتی ہے کسی وقت. میرے پاس ٹائم کم ہے غزالہ صاحبہ، ٹائم کم ہے. آپ کے نعمان وزیر صاحب حکومتی سینیٹر ہیں، آپ کے اہم رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سپورٹ کیا. آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے یہ میرا تو بیانیہ نہیں ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، مگر ان کا جو پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اگر آپ دیکھیں بیانیہ ہے
تو مسلسل ہر 1.5-2 مہینے بعد بیانیے بدلے ہیں. رائٹ، ان بالکل لوگوں ٹھیک ہو کا گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ان لوگوں کی جو خود رائٹ جوڑ بالکل کی وہ ٹھیک بھی ہے، تبدیل آپ کا ہوئی ہے. پوائنٹ اسٹیبلش ہو آپس گیا. میں غزالہ صاحبہ مجھے آگے بڑھنا ہے. شرمیلا صاحبہ، آپ نے نعمان وزیر صاحب کا شارٹ سنا شروع میں، آپ پہ کٹ پتلی ہونے کا انہوں نے الزام لگایا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بیچارے جو ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں، یہ بیچارے بکھلائی سی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ سر نہ پیر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں. اور معذرت کے ساتھ ان کا ایک ہی بیانیہ ہے، ان سے آپ کوئی سوال پوچھ لیں، ان سے آپ معیشت کے بارے میں پوچھ لیں، ان سے آپ ان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں پوچھ لیں، ان سے یہ پوچھیں کہ جی آپ نے جو وعدے کیے تھے کرپشن کے خاتمے کے، پتہ نہیں نہ جانے کتنے لاکھوں گھر بنانے کے، کتنے کروڑوں نوکریاں دینے کے، یہ پروجیکٹس لگانے کے، یہ ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اور یہ تو پچھلے والے چور تھے، یہ کھا گئے، ان کے قرضے ہم واپس کر رہے ہیں، اور پھر یہ بکھلائی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم کٹ پتلی تو بھائی ہم تو چلے گئے نا، ہم تو حکومت میں نہیں، ہمیں بھول جائیں. آپ یہ بتائیں وہ کہہ رہے ہیں اب بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. مائزہ صاحبہ، آپ حکومتی موقف سے اتفاق کرتی ہیں بیکاز نون لیگ کا بھی یہی موقف ہے. دیکھیے، پہلے تو میں میری جو پی ٹی آئی کی کولیگ ہے ان کی بات پہ حیران ہو رہی ہوں کہ وہ اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں، بادشاہت کی بات کر رہی ہیں. اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے. میرا سوال ہے، معصومانہ ہی سمجھ لیں کہ بھائی عمران خان صاحب جو ملک کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ کدھر ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آتے؟ بالکل صحیح ہے. کب آئے تھے پیپلز لاسٹ پارٹی پارلیمنٹ میں؟ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ اعتماد کا پتلی ہے. پیپلز پارٹی لیٹ می جسٹ کمپلیٹ سر، لیٹ می کمپلیٹ. میں ادھر آ جاتی ہوں، مجھے یہ ذرا ختم کر لیتے ہیں. کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد عمران خان صاحب واپس آئے؟ جب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اس وقت اتنے لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، آپ کہاں تھے؟ آپ ایک دفعہ بھی آ کے آپ نے سچویشن نہیں بتائی، آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، پھر شہباز شریف کی لمبی تقریروں کی بات کرتے ہیں. ایک دفعہ آگے ایک لمبی تقریر کر دیتے فلسطین پہ بھی. کہاں آئے پرائم منسٹر؟ ہمیں تو نظر نہیں آئے. سب سے بڑی بادشاہ تو ہم نے اب دیکھی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے. مائزہ حمید صاحبہ، شرمیلا فاروقی صاحبہ، غزالہ سیفی صاحبہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.